اپنی زندگی کے 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں، کم سے کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کے خاطر۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے اور دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ اپنا اسٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں لوگ آپ سے بہترین عمل سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جوابدہ ہونا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کریں۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقشے پیچھے چھوڑ جائیں۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ آج کل کے اولاد کی فرمانبرداری کا عالم یہ ہے کہ والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنے کے بجائے، ان کا خیال رکھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، میری والدہ، میرے والد بیمار ہیں، پلیز ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو، اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کرو۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرے اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ تم لڑائی جھگڑوں سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ فرمان حضرت علی، یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ دنیا کو دل سے رخصت کر دو قبل اس سے کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہیں۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ تو راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور ادب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان کی آنکھیں کمزور ہوتی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ حضرت علی رضی نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ فرمان مولا علی، اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پہ قبضہ کر لینا عیب ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے، معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو مشکلات سے نکال کر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی ہے سچی محبت۔ درد اللہ سے بانٹ لو، روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھی دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیت کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، پر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ جب کچھ پاس ہو کر بھی بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بند کر دے وہ کھڑکیاں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، پھر چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں ہے جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کے دستار باندھ کر دوسروں کو جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، یقین رکھیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو تربیت دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اے لوگوں، مرنے کے بعد 2 ہی گھر ہیں، جنت یا پھر جہنم۔ کوئی تیسری جگہ نہیں جہاں پناہ لے سکے، اور نہ کوئی موقع ملے گا جس میں معافی مانگ سکے۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو جو اب تک چل رہی ہے، یہ بند ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ کے 8 حرف ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کے مانند ہوگی، تو بس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہارے صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا،
بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کی غرور سے بہتر ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ انسان جب تکلیف پر رونے کے بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشانی کیوں؟ انسان پر چھوڑا تھا تو حیرانی کیوں؟ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابی بھی بڑی دے گا۔ بے شک جوانی میں عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے اور پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔ جب گناہوں کی وجہ سے مایوسی پیدا ہونے لگے تو توبہ استغفار کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پرسکون اور قابل رشک زندگی اسی کی ہے جس کی زندگی میں اللہ ہو۔ جس کی زندگی میں اللہ کی طلب نہ ہو وہ یقیناً ایک کھوکھلی زندگی ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن زندگی سے فائدے اٹھانے کے موقع ہر کسی کو ملتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے معاملے میں اللہ سے مغفرت اور لوگوں کے معاملے میں انصاف کا سوال کرتے ہیں۔ دین کی دعوت کا کام کریں، علم بھی ملے گا، عقل بھی، نیکیاں بھی اور اللہ کا قرب بھی۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی صحیح فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے۔ جب جیتتے ہو تو نیکیاں ملتی ہیں، جب ہارتے ہو تو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئی تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئی تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چوراہے کے ساتھ روتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے ہی رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اسے آخرت کی فکر کریں۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو مسترد کر دو، غلطیوں کو سدھار دو۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے۔ اس لیے صبح و شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرو اور ہر مشکل، ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو۔
دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کتنے بھی دولت مند ہو، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گی۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی، جہاں ہر خوشی ہوگی۔ جہاں دشمن ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں۔ اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ بس آپ یہ کریں، جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب چھری اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہ سکی، آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہ سکی اور سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہ سکا، اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ صرف اللہ پر یقین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، آپ کو کہیں بھی اکیلا نہ چھوڑے گا۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھا دیتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے، یہ تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کرنے سے اور معاف کرنے سے بڑے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ دکھ اور درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورے نہ ہونے والی خواہشاتوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ اللہ کو
دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور وہ سب حساب برابر کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیے، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ حضرت علی رضی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف۔ ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ یقین تو یہ ہے کہ صبر کا خوبصورت اظہار ہے امید نہ چھوڑنا، اور اللہ اپنے بندوں سے بس یہی تو چاہتا ہے کہ صبر بھی کرو اور مجھ پر یقین بھی رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہترین راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوگا، مشکلات بھی آئیں گی اور دکھ بھی ملتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلی جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیزیں آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں یا بغض بانٹیں، سکونی بانٹیں یا راحتیں، اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنے اصلی حالات میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے درب سے ہی ملے گا۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کریں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا ہے، بس فرق وہاں پڑتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا آپ کے رویہ نہ بنے،
کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والا اچھائی پاتا ہے، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر خواہ ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجیے۔ محبت اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہیں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنائیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔